فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں جسم کے عجائبات. تحریر اور ترجمہ ہے محمد علی سید صاحب کا. آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 43، اور بیان ہے خلیے کا. آپ کے جسم کے اندر سپلائی اور ٹرانسپورٹ کا جو نظام کام کر رہا ہے، دنیا کے تمام سپلائی نیٹ ورک مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خون کے سرخ خلیے ہر 90 سیکنڈ کے بعد تقریباً 75,000 میل کا راؤنڈ ٹرپ کرتے ہیں اور خون کے پلازما کے ساتھ مل کر اپنے صارفین کو ان کی مطلوبہ معیار اور تناسب کے ساتھ سپلائی کرتے ہیں. ان صارفین کی تعداد دنیا کی کل آبادی سے 20,000 گنا زیادہ ہے. 90 سیکنڈ کے ابتدائی 45 سیکنڈ میں یہ مطلوبہ اشیاء فراہم کرتے ہیں اور دوسرے حصے یعنی واپسی کے سفر میں یہ سرخ خلیے خون کے سیال مادے کے ساتھ مل استعمال شدہ اشیاء کے فضلے یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسرے زہریلے مواد کو سمیٹ کر لے آتے ہیں. یاد رہے کہ خون کے سرخ خلیے آکسیجن جسم کے اندر پہنچاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جسم سے نکالتے ہیں. غذائی اجزاء کا فضلہ پلازما کی مدد سے جمع کر کے جسم سے خارج کیا جاتا ہے اور یہ تمام فضلہ صفائی اور اخراج کے لیے متعلقہ اعضاء مثلا دل، پھیپھڑوں، جگر اور گردوں تک پہنچایا جاتا ہے. ہماری تیزی سے اپنی کاپیاں تیار کرانے کی پراسرار صلاحیت تو اپنی جگہ، لیکن ہمارے یعنی خلیے کے اندر قدرت کا سب سے بڑا معجزہ دراصل اس کا ڈی این اے ہے. یہ ڈیسوئی ریبو نیوکلیس ایسڈ کا مخفف ہے. ماں اور باپ کے کروموسومز سے جو خلیہ وجود میں آتا ہے، اس میں ڈی این اے ایک دوسرے پر لپٹی ہوئی دو ڈوریوں کی مانند ہوتا ہے. بچے کے مستقبل کے لامحدود امکانات، ناقابل شمار اطلاعات، معلومات اور پروگرام اسی ڈی این اے میں اسٹور ہوتے ہیں. اسی کی مدد سے ایک ننھا سا خلیہ اپنے اندر معلومات کا ایک سمندر چھپائے ہوتا ہے. ڈی این اے پر موجود معلومات کو اگر لفظوں کی شکل دے کر لکھا جائے تو کتابوں کی بڑی لائبریری وجود میں آ سکتی ہے. بچے کی جسم کی تعمیر اور تاحیات اسے قابل استعمال رکھنے کے لیے جس نقشے کی ضرورت ہوتی ہے وہ نقشہ ہر خلیے پر موجود ہوتا ہے. اعضاء کی تیاری، بناوٹ، تعمیر، تنصیب، کارکردگی، سروس کوالٹی، یہ سب تفصیلات پہلے ہی سے ہر خلیے کے ڈی این اے میں کوڈز کی شکل میں موجود ہوتی ہیں. مثلاً جسم کا سب سے اہم اور مرکزی کیمیکل پلانٹ جگر کس طرح ڈیزائن ہوگا، کب مکمل ہوگا اور کب کام شروع کرے گا، اس کی تعمیر کے لیے کس قسم کا خام مال درکار ہوگا، یہ مال کہاں سے کس طرح درآمد کیا جا سکے گا، یا یہ کہ بچے کے بالوں، آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا، کون سے عضو کی تعمیر کا کام کب اور کس مقام پر روک دیا جائے گا، بڑے ہونے کے بعد انسان کا مزاج کیسا ہوگا، کون سی بیماریاں اسے پریشان کریں گی، یا یہ کہ بچے میں ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی کی کون سی خصوصیات موجود ہوں گی، وغیرہ وغیرہ. حیران کن بات یہ ہے کہ مجھ ایسا ننھا سا خلیہ جو مائکروسکوپ کے بغیر نظر تک نہیں آتا کس قدر عظیم قوت اور صلاحیت رکھتا ہے کہ ایسا خلیہ انسان کی تعمیر کرتا ہے، دوسرا خرگوش کی اور تیسرا ویل مچھلی کی. دودھ پلانے والے تمام حیوانوں کے خلیے ایک سے ہوتے ہیں. یہ محیر العقول معجزہ
दरअसल DNA का मरहून मिन्नत है और ख़ुद DNA दरअसल खलिए की पुरस्रार मुमलिकत का डिक्टेटर है। ये सख्त गिर मुंतज़िम तमाम खलियों को अपने हुक्म पर चलाता है। DNA ही खलियों के तमाम निज़ामों और अज्जा को हिदायत देता है कि इसे क्या करना चाहिए, क्या बनना है, क्या बनाना है, इसके लिए कब, क्या, कहाँ है, कहाँ से और किस कदर हासिल करना है। DNA को आप एक आर्किटेक्ट से तशबीह दे सकते हैं जिसका काम इमारत की तामीर से पहले इसका नक्शा या ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है। ये नक्शा बाद में ठेकेदार को दे दिया जाता है जो इमारत तामीर करता है, लेकिन आर्किटेक्ट का तामीर मुकम्मल होने तक तामीरी काम की निगरानी करता रहता है। खलिए में ठेकेदार का किरदार RNA यानी रेवेन्यू क्लर्क एसिड सरंजाम देता है। तामीर के बारे में तमाम तफसीलात, लातादाद बेशुमार इत्तलात, हिदायत मालिक्यूल्स की शक्ल में DNA की डोरियों पर छुपी हुई होती हैं। RNA इन्हें अच्छी तरह पढ़ता है और DNA की ज़ेर निगरानी नक्शे के मुताबिक तामीर का इब्तिदाई काम शुरू कर देता है। मसलन सबसे पहले वो एक प्रोटीन की तैयारी शुरू करता है। इस मकसद के लिए इसे अमीनो एसिड की मुख्तलिफ अज्जा को जमा करना होती है। RNA इन अज्जा को लड़ी के मोतियों की तरह पिरोना शुरू कर देता है। इस तरह जो चीज़ वजूद में आएगी मुमकिन है वो इंसान के दिल की शरियान हो या मुमकिन है इससे अंगुश्ते शहादत को हरकत देने वाला पट्टा बन जाए। लेकिन RNA को वही चीज़ बनाना होती है जिसके बारे में DNA से हिदायत दी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि आपकी आँख के 27 करोड़ 40 लाख खलियों में से हर खलिए में मौजूद DNA वो तमाम फ़नी मालूमात और ज़रूरी सलाहियतें रखता है जिनके ज़रिए एक मुकम्मल इंसानी बच्चा वजूद में आ सकता है। इसी तरह कान के खलियों में ये सलाहियत भी मौजूद है कि वो कान के बजाय वहाँ पैर तामीर कर दे, लेकिन हम खलिए कभी ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ वही कर सकते हैं जिसका हमें ऊपर से हुक्म मिलता है। हम सब खलिए हरफन मौला हैं, लेकिन कुदरत हमारी इजाफी सलाहियतों को ब्लॉक कर देती है। मैं अपनी तरह के करोड़ों कॉपियाँ तैयार कर सकता हूँ और बस ज़िंदगी और मौत का खेल तो सारी कायनात में जारी है। इससे हम खलियों को भी मफ़र नहीं। हर सेकंड पर हम में से लाखों खलिए अपनी ज़िंदगी पूरी करके मर जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही लाखों नए खलिए पैदा हो जाते हैं। मुर्दों को ठिकाने लगाने का निज़ाम हर लम्हे फ़ाल रहता है। अगर ये निज़ाम किसी सबब से काम करना छोड़ दे तो जिस्म में हज़ारों बीमारियां पैदा हो जाएं। फैट सेल यानी चिकनाई के खलिए एक बड़े स्टोर की मानिंद होते हैं और सुस्त रफ्तारी के साथ अपनी तादाद में इजाफा करते हैं, जबकि जिल्द के खलियों की पैदावार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जारी रहती है। हर 10 घंटे के अंदर जिल्द के पुराने खलिए नए खलियों से बदल जाते हैं और हर 27 दिन के बाद आपकी खाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी होती है। दिमाग के खलिए बहरहाल अब एक इनफरादियत रखते हैं। दिमाग के अंदर इब्तिदाई ही से खलियों की इतनी वाफिर मिक़दार तादाद होती है कि ताहयात इनमें से किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिमाग के खलियों में मरने का अमल तो जारी रहता है, लेकिन नए खलियों की पैदावार का काम का कोई निज़ाम नहीं होता। मरने वाले खलियों की जगह खलियों की इजाफी फ़ोर्स संभालती रहती है। आइए अब मैं आपको अपने सनती इलाक़े की सैर कराऊं, जहां माँ के पेट से लेकर आपकी आखिरी सांस तक 24 घंटे काम जारी रहता है। मेरे अंदर 600 केमिकल प्लांट मौजूद हैं जो एंजाइम्स यानी खामरे कहलाते हैं। ये ऐसे हयातियाती कीमियाई अज्जा हैं जो तमाम हैवानों और पौधों में पाए जाते हैं और ख़ुद तब्दील हुए बग़ैर बेशुमार कीमियाई तब्दीलियों का बाइस बनते हैं। ये माहिर कीमियादान जिसके ठेकेदार RNA की हिदायत पर अपना काम जारी करते हैं। मसलन आपने मछली का जो टुकड़ा अभी खाया था, एंजाइम्स इससे प्रोटीन हासिल करते हैं और फिर वो अमीनो एसिड की तरतीब को बदल कर इन्हें दूसरी तरतीब में मुनज़्ज़म करते हैं।
ترتیب کی اس تبدیلی سے مچھلی کی پروٹین انسانی پروٹین یعنی مچھلی کا گوشت انسان کا گوشت بن جاتا ہے۔ یہ ماہر کیمیا دان عقل انسانی کو ششدر کر دینے والے پراسرار ہارمون بھی تیار کرتے ہیں اور بیماریوں کے خلاف جسم کے دفاعی نظام میں بڑا اہم کردار بھی۔ بیماریوں کے خلاف لڑنے والی فوج ظفر موج یعنی اینٹی بائیڈیز کی تیاری اور حالت جنگ میں تازہ دم فوج کی مسلسل فراہمی بھی انہی اینزیمائز کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ یہ اینزیمائز بے شمار ایسے محیر العقول کارنامے بھی انجام دیتے ہیں جن کے بارے میں دنیا کے عظیم کیمیا دان ابھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب تک آپ نے میرے اندر کا ایک سرسری نظارہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ناقابل بصارت ذرے میں ایک دنیا آباد ہے۔ آئیے اب میں آپ کو اپنی بیرونی ساخت دکھاؤں۔ میری بیرونی جھلی میمبرین کو آپ شہر کی حفاظتی دیوار یا فصیل شہر کہہ سکتے ہیں۔ اس حفاظتی دیوار کی موٹائی کا تصور کرنا خاصا مشکل ہے۔ دراصل اس کی موٹائی 0.0000001 ملی میٹر ہوتی ہے، یعنی ملی میٹر کا 10,00,000واں حصہ۔ ابھی چند برس پہلے تک سائنسدان میری بیرونی جھلی کو سیلوفین کی تھیلی سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس تھیلی کا واحد مقصد خلیے کے تمام اجزاء کو سمیٹے رکھنا ہے، لیکن الیکٹران مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ اس جھلی کی اہمیت اور افادیت کو کسی حد تک سمجھ سکیں۔ سائنسدانوں کو اب جا کے معلوم ہوا کہ یہ جھلی صرف اندرونی اجزاء کو سنبھالے ہی نہیں رکھتی، بلکہ یہ خلیے کے لیے بے حد مستعد اور ذمہ دار سیکیورٹی گارڈ کے فرائض بھی انجام دیتی ہے۔ یہاں سیکیورٹی اور چیک کا انتہائی جدید خودکار نظام کام کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کون سی چیز خلیے کے اندر جا سکتی ہے اور کس چیز کو خلیے سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ 100 ٹریلین خلیوں میں سے کن خلیوں کو اس خلیے کے قریب آنے کی اجازت ہے اور کن سے انہیں دور رکھنا ہے۔ یہ جھلی خلیے کے اندرونی ماحول کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ خلیے کے اندر نمکیات، پروٹین، پانی، آکسیجن اور دوسرے حیاتیاتی اجزاء کا کیا تناسب برقرار رہنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے یہ جھلی بے حد اہم نوعیت کی خدمات انجام دیتی ہے۔ یہ زندگی کی ضروریات کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد خلیے میں داخل ہونے کی اجازت دیتی ہے اور خام مال کے فضلے کو ہر لمحے خلیے سے باہر نکالتی رہتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری اور اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی کا سارا دار و مدار اسی سیکیورٹی چیک پر منحصر ہے۔ سینکڑوں اقسام کے کھربوں خلیے 5-6 فٹ کے علاقے میں جس نظام اور ضبط کے ساتھ رہتے ہیں وہ شاید انسانی معاشرے کے لیے ایک مثال ہے۔ مختلف اقسام، شکلوں اور رنگوں کے خلیے اپنی اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے الگ الگ رہتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر انسانی وجود کی تعمیر کرتے ہیں اور تا حیات اسے برقرار رکھتے ہیں۔ سب اپنے اپنے کاموں اور ذمہ داریوں کو انجام دہی میں مصروف رہتے ہیں، دوسروں کے کام میں قطعی مداخلت نہیں کرتے۔ اگر مختلف اقسام کے یہ خلیے حادثاتی طور پر ایک دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی شروع کر دیں تو چند ہی لمحوں میں انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، یا کم از کم اس کی شکل کسی بھیانک خلائی مخلوق کی طور پر مسخ ہو سکتی ہے۔ اس بھیانک حادثے کے تدارک کے لیے قدرت نے مختلف اقسام کے خلیوں کو الگ الگ شناختی کارڈ جاری کیے ہیں۔ ہر خلیے کے پاس ایک مخصوص ٹیگ ہوتا ہے۔ ہر خلیے کا حفاظتی نظام اسی ٹیگ کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اگر وہ خلیہ اسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو اسے قریب آنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، بصورت دیگر اسے فوراً ہی وہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اگر اجنبی خلیوں کو دوسرے خلیوں کی آبادیوں میں داخل ہونے سے روکنے کا یہ حفاظتی نظام کام کرنا بند کر دے تو ممکن ہے بالوں کے خلیے آنکھوں کے پردوں پہ داخل ہو جائیں اور آنکھوں کے اندر سے سیاہ بال نکلنا شروع ہو جائیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں پر جھاڑو پھیر دیں، اور اگر ہم چاہیں
تو جہاں یہ ہیں وہیں ان کی صورت بدل کر رکھ دیں۔ اور یہ ترجمہ تھا سورہ یاسین کی آیت کا۔ ہم دوبارہ پڑھ دیتے ہیں تاکہ ایک تسلسل آیت کا برقرار رہے کہ جہاں یہ ہیں وہیں ان کی صورت بدل کر رکھ دیں۔ یہ امکانات ہر وقت موجود ہوتے ہیں، لیکن ہماری جھلی کا یہ حفاظتی نظام آپ کو تاحیات ان خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک خیال یہ کہ ہماری یہ جھلی ایک بے حد حساس مواصلاتی نظام بھی رکھتی ہے اور اس کے ذریعے اس کا دوسرے خلیوں سے رابطہ رہتا ہے۔ یہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے اور اس کے بارے میں سائنسدان ابھی کچھ بتانے سے قاصر ہیں۔ ایک خیال ہے کہ یہ سسٹم انزائمز کے ذریعے کام کرتا ہے، لیکن ابھی یہ صرف ایک خیال ہے۔ انزائمز کے محیر العقول کارناموں میں سے ایک حیرت انگیز کارنامہ ہارمونز کی تیاری بھی ہے۔ ہارمونز کو آپ کیمیائی پیغام رساں یا کیمیکل کوریئر کہہ سکتے ہیں۔ یہ پیغام رساں دماغ کے احکامات کو برق رفتاری سے جسم کے طول و عرض میں پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ مثلا آپ کے جسم میں بلڈ شوگر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کا لبلبہ فوراً ہی انسولین نامی ہارمون کی پیداوار شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہارمون اس پیغام کے ساتھ کہ شکر کے ذخائر کو جلانے کا کام تیز کر دیا جائے، دوران خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ہنگامی پیغام سیکنڈوں کے اندر رگوں اور شریانوں کے ہزاروں میل لمبے جال سے گزر کر جسم کے کھرب ہا کھرب خلیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ خلیے اپنے اندر موجود شکر کو تیزی سے جلانے لگتے ہیں اور جلد ہی خون میں شوگر کا تناسب درست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دانتوں سے کوئی سخت چیز چبا کر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے اضافی توانائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس اضافی مانگ کو پورا کرنے کے لیے آپ کی گردن میں موجود تھائرائیڈ گلینڈ ایک مخصوص کیمیائی کوریئر یعنی ہارمون کو دوران خون میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہ ہارمون تمام خلیوں کو یہ سگنل دیتا ہے کہ اے ٹی پی کی پیداوار تیز کر دو۔ اے ٹی پی توانائی کی یونیورسل سورسز ہے۔ اضافی توانائی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فراہم کر دی جاتی ہے اور آپ اپنے جسم میں رونما ہونے والے ان حیران کن واقعات سے لا علم ہی رہتے ہیں۔ آپ دوسرے سجدے سے قیام کی طرف جاتے وقت کہتے ہیں بحول اللہ قوتی واقوم واقعد، یعنی میں اللہ ہی کی مدد دی ہوئی قوت سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔ اگر جسم کا یہ پراسرار اور پیچیدہ نظام ہمیں ضروری توانائی فراہم نہ کرے تو اٹھنا اور بیٹھنا تو کیا، اب نماز پڑھنے کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتے۔ آپ کا نماز پڑھ سکنا بھی آپ پر اللہ کا ایک احسان ہے، جبکہ اکثر لوگ نماز پڑھ کر اللہ پر احسان جتاتے ہیں۔ فنا عرضی حیات کا مقدر ہے۔ ہماری موت طبعی بھی ہوتی ہے اور غیر طبعی بھی۔ ہماری موت کا ایک بیرونی سبب وائرس ہوتے ہیں۔ یہ ننھے منھے طفلی اجسام ہماری طرح اپنے اندر توانائی پیدا کرنے والے توانائی گھر نہیں رکھتے، اس لیے اپنی پیداوار میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہماری بیرونی جھلی کے حفاظتی نظام میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس فنی خرابی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک وائرس حفاظتی دیوار کو توڑ کر خلیے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے ہمارے توانائی گھروں پر قبضہ کرتا ہے اور ان سے توانائی حاصل کر کے اپنی تعداد میں برق رفتاری سے اضافہ کر لیتا ہے۔ پھر وائرس کی یہ فوج وہاں سے نکل کر بیک وقت لاکھوں خلیوں پر حملہ ور ہو جاتی ہے اور ہر خلیے میں دہشت گردی کے لیے اسی آزمودہ طریقہ کار پر عمل کرتی ہے۔ اس طرح لاکھوں خلیے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بیماری کے دوران ڈاکٹر صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ ہلکا سا وائرل انفیکشن ہے۔ اس ہلکے سے انفیکشن میں بھی آپ کے جسم کے اندر زندگی اور موت کی جنگ جاری رہتی ہے۔ کروڑوں خلیے مر رہے ہوتے ہیں اور جسم کے نئے خلیے تیار کرنے والا نظام اتنی ہی تیزی سے نئے اور تازہ دم خلیے پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ جسم کا پراسرار دفاعی نظام اس جنگ میں بھرپور حصہ لیتا ہے۔ جسم عام طور پر یہ جنگ جیت جاتا ہے اور وائرس کی قوت کو فنا کر دیا جاتا ہے۔ دشمن کی لاکھوں کروڑوں لاشیں ٹھکانے لگانے کا کام سفید خلیے WBC انجام دیتے ہیں اور تیزی کے ساتھ میدان جنگ کو
مردہ وائرس اور خلیوں سے صاف کرتے رہتے ہیں۔ بصورت دیگر تعفن کی وجہ سے پورے جسم میں زہر پھیل سکتا ہے۔ جسم کی دیکھ بھال، کنٹرول اور اسے قائم رکھنے والے پیچیدہ اور پراسرار نظام بھی تیزی سے کام کرتے ہیں۔ بیماری کے حملے سے ہونے والے نقصانات کو جنگی بنیادوں پر پورا کیا جاتا ہے اور آپ جلد ہی دوبارہ ایک صحت مند بھرپور زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ وائرل انفیکشن میں یہ جنگ جسم کے مدافعاتی نظام کو تنہا لڑنا پڑتی ہے۔ کسی بھی قسم کی اینٹی بائیوٹک دوائیں وائرس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود صحت مندی کے لیے انسان کا شکریہ ڈاکٹروں، حکیموں ہی تک محدود رہتا ہے۔ آپ جسم میں موجود اپنے رب کی عطا کردہ لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے لا علم، بلکہ روزمرہ کے دنیاوی مسائل کی وجہ سے اکثر اپنے مہربان پروردگار سے خفا سے رہتے ہیں۔ ان کا شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ صفحہ نمبر ہے 52، سپر کمپیوٹر یعنی دماغ۔ یہ مضمون پڑھتے وقت آپ کا خیال ہے کہ اسے آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے میں بغور پڑھ رہا ہوں اور اس کے اندر موجود معلومات کو آنکھوں کے ذریعے اسکین کر کے اسے اپنے مختلف خانوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرتا جا رہا ہوں، تاکہ آئندہ آپ جب بھی گفتگو، تحریر، تقریر اور غور و فکر کے دوران ان معلومات کو استعمال کرنا چاہیں تو بآسانی استعمال کر سکیں گے۔ یہ ہے دماغ کی کہانی، دماغ کی زبانی۔ 3 پاؤنڈ وزنی، لیسدار، چپچپے مگر مضبوط، سفید اور سلیٹی رنگ کا یہ ٹشو جو کسی مشروم یعنی سانپ کی چھتری سے ملتا جلتا ہے، اسے انسان کا دماغ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام عجوبے، تمام سپر کمپیوٹرز اس کے مقابلے میں بچوں کے عام کھلونوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ آئیے دماغ کی کہانی خود اس کی زبانی سنتے ہیں۔ ابھی سائنس نے ایسا کمپیوٹر ایجاد نہیں کیا، نہ اس کا امکان ہے، جو میرے لامحدود پراسرار عقل کو ششدر کر دینے والے کاموں کی نقل کر سکے۔ حتیٰ کہ ابھی تک سائنس میری مکمل کارکردگی کا اندازہ لگانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ میرے پرزوں کی تعداد ہی عقل کو چکرا دینے کے لیے کافی ہے۔ میرے نروس کی تعداد تقریباً 30 بلین ہے، جبکہ جلل سیل کی تعداد ان سے 5 تا 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ ناقابل شمار تعداد تقریباً 7 انچ کی کھوپڑی میں آرام سے رہتی ہے۔ اسی کو دماغ کہتے ہیں۔ آپ مجھے اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں آپ ہوں۔ آپ کی شخصیت، آپ کے عمل، رد عمل، پسند ناپسند، ذہنی صلاحیتیں، اچھائیاں برائیاں، سوچ فکر، سب دراصل میں ہوں، یعنی آپ کا دماغ۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے ذائقوں کو محسوس کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہاتھ سے لکھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ اصل میں یہ سارے کام میں یعنی آپ کا دماغ سر انجام دیتا ہوں۔ کان، آنکھ، ناک، زبان یا انگلیوں کا کام صرف معلومات جمع کر کے مجھ تک روانہ کرنا اور میرے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے، اور بس میں ان معلومات کی بنیاد پر خود سنتا، دیکھتا، چکھتا، سونگھتا اور محسوس کرتا ہوں۔ یہ میں ہی ہوں جو آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو بھوک لگ رہی ہے۔ یہ اطلاع میں ہی آپ کو فراہم کرتا ہوں۔ اس وقت بھی جب آپ گہری نیند سو رہے ہوں، میں ہمیشہ کی طرح جاگتا رہتا ہوں اور ساری دنیا کے سارے ٹیلی فون ایکسچینجوں سے کئی گنا بڑی کمیونیکیشن ٹریفک کو رواں دواں رکھتا ہوں۔ ایسے میں باہر کی دنیا سے اطلاعات و معلومات کا ایک سیلاب مجھ تک آ رہا ہوتا ہے، مثلاً بیرونی درجہ حرارت، آکسیجن کی مقدار و معیار، دوسری گیسوں کی موجودگی، بستر کی نرمی یا سختی، روشنی کی مقدار وغیرہ وغیرہ۔ میں ان تمام معلومات کو پروسیس کرتا رہتا ہوں اور نسبتاً زیادہ اہم نوعیت کی اطلاعات پر فوری ایکشن لیتا ہوں۔ رات کو جب آپ ایک ہی کروٹ لیٹے لیٹے بے سدھ ہو جاتے ہیں، جسم کا وہ حصہ سن ہونے لگتا ہے، تو میں ہی آپ کو کروٹ دلواتا ہوں تاکہ دوران خون جاری رکھا جا سکے۔ جسم کے کسی بھی حصے پر مچھر کاٹتا ہے تو رات کی تاریکی میں آپ کے ہاتھ کو میں ہی متاثرہ مقام تک پہنچاتا ہوں۔ یہ مضمون پڑھتے وقت آپ کا خیال ہے کہ اسے آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں بغور اسے پڑھ رہا ہوں اور اس کے اندر کی معلومات کو آنکھوں کے ذریعے اسکین کر کے
انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ آئندہ جب بھی گفتگو، تحریر اور غور و فکر کے درمیان ان معلومات کو استعمال کرنا چاہیں تو بآسانی استعمال کر سکیں۔ اگر آپ تخلیقی کاموں سے وابستہ ہیں تو معلومات، مشاہدات اور تجربات کو غور و فکر کے ساتھ بلینڈ کر کے اچھوتے خیالات، انوکھے تصورات اور نت نئے آئیڈیاز پیش کرنا بھی میری ہی ذمہ داری ہے۔ جاگتے میں بھی آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد کے حساس خلیے ارد گرد کے ماحول سے کروڑوں اقسام کی معلومات جمع کر کے بیک وقت مجھ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ میں ان معلومات کو الگ الگ کر کے انہیں اپنی زبان میں منتقل کرتا ہوں اور انہیں الگ الگ خانوں میں اسٹور کرتا رہتا ہوں۔ موزائک کے چمکدار فرش پر آپ کا پیر پھسلتا ہے تو میں ہی برق رفتاری سے آپ کے توازن کے برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہوں۔ اگر آپ پھسل جاتے ہیں تو میں آپ کے ہاتھوں کو فرش پر ٹک جانے کا حکم صادر کرتا ہوں اور آپ کا منہ پتھریلے فرش پر ٹکرانے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہی نہیں، گرنے کے واقعے کی تمام تفصیلات جو آنکھوں، کانوں، پیروں کے حساس اعصاب کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، میں انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہوں اور مستقبل میں آپ جب بھی کسی ایسے فرش پر قدم رکھتے ہیں تو میں ان معلومات کی روشنی میں آپ کو احتیاط سے قدم اٹھانے کی ہدایت دیتا ہوں۔ اسی نوعیت کی ایمرجنسی سے نبرد آزما ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے ہزاروں دوسرے اہم امور بھی انجام دینا ہوتے ہیں۔ مثلاً بیرونی دنیا سے آکسیجن کی فراہمی کا معاملہ بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ میرے مخصوص سینسرز یعنی اطلاعاتی مراکز مجھے اطلاع فراہم کرتے ہیں کہ خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب بڑھ رہا ہے، خون کو تازہ آکسیجن کی ضرورت ہے۔ اس ایمرجنسی کال پر میں فوری ایکشن لیتا ہوں اور اپنے پراسرار کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے متعلقہ غدود کی مدد سے پھیپھڑوں کے پھیلنے اور سکڑنے کی رفتار کو نئی اور تیز رفتار پر سیٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سینے کے پٹھوں کو پھیپھڑوں کی اس نئی رفتار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اضافی توانائی کی فراہمی کو یقینی بناتا ہوں۔ نتیجتاً آپ تیز تیز سانس لینے لگتے ہیں۔ آکسیجن کی کمی دور ہوتے ہی آپ کا سانس نارمل ہو جاتا ہے۔ جب آپ دوڑتے ہیں تو آکسیجن تیزی سے خرچ ہوتی ہے۔ ایسے موقعوں پر میں اسی طرح آکسیجن کی مطلوبہ مقدار آپ کو فراہم کرتا ہوں۔ ہزاروں خدمات کی انجام دہی کے لیے مجھے بھی بہت کچھ درکار ہوتا ہے۔ میرا وزن اگرچہ آپ کے کل وزن کا صرف 2% ہے، لیکن مجھے سانس کے ذریعے حاصل ہونے اور پھیپھڑوں کے اندر صاف ہونے والی آکسیجن کا 20% حصہ درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح مجھے دل سے صاف ہو کر نکلنے والے خون کا 5واں حصہ چاہیے ہوتا ہے۔ تازہ خون اور آکسیجن کی مسلسل فراہمی ہی میری کارکردگی کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ اگر کسی سبب سے عارضی طور پر اس سپلائی لائن کو میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، جس کا نتیجہ فالج یا موت کی شکل میں برآمد ہو سکتا ہے۔ دماغ کو گلوکوز کی شکل میں غذا کی مسلسل اور وافر مقدار میں فراہمی بہت ضروری ہے۔ یہی میری غذا ہے اور غذا کے بغیر کوئی ذی حیات جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ مجھے یعنی اپنے دماغ کو آپ کئی طرح سے ایک غیر دریافت شدہ براعظم سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ایک ایسا براعظم جس کا صرف فضائی معائنہ ہی کیا جا سکا ہو، یعنی سائنس ابھی اس بے کرہ سمندر کے ساحل پر آنے والی معمولی لہروں تک رسائی حاصل کر سکی ہو۔ اس گہرے سمندر کی تہہ میں کون کون سے خزانے چھپے ہوئے ہیں، انہیں کسی حد تک جاننے کے لیے سائنس کی کئی صدیوں تک مسلسل ترقی درکار ہوگی۔ میں اگرچہ 80% پانی سے بنا ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے سارے سپر کمپیوٹر، تمام عمارتی عجوبے، تمام خلائی ترقی، آرٹ، شاعری اور ادب کے اعلیٰ نمونے میری ہی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔ بہرحال مجھ پر تحقیق کرنے والوں نے اب تک جو کچھ حاصل کیا ہے وہی انسانی عقلوں کو ششدر کر دینے کے لیے کافی ہے۔ مثلاً انہوں نے معلوم کیا کہ اگرچہ جسم کے تمام تکالیف، اذیتیں اور
درد دو دماغ ہی محسوس کرتا ہے تو یہ بذات خود درد کا احساس نہیں رکھتا، لیکن یہ بذات خود درد کا احساس نہیں رکھتا، حتیٰ کہ اگر میرے مختلف حصوں کو کاٹا جائے تب بھی مجھے ذرا برابر تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ دماغ کے بعض مخصوص آپریشن مریض کو بے ہوش کیے بغیر ہی کیے جاتے ہیں تاکہ تحقیق کرنے والے سرجن دماغ کے مختلف حصوں کو خاص آلات سے چھو کر مریض کا رد عمل معلوم کر سکیں۔ مریض اس تجرباتی آپریشن کے دوران میں جاگ رہے ہوتے ہیں۔ سرجن جب خاص آلات کے ذریعے دماغ کے مختلف حصوں کو چھوتے ہیں تو مریض بڑے دلچسپ اور پراسرار تجربے سے گزرتا ہے۔ مثلاً ایک خاص مقام کو چھونے سے اچانک اسے اپنی پہلی کلاس کا ٹیچر یاد آ جاتا ہے۔ کسی دوسرے حصے کو چھونے سے مریض کو 40 سال قبل اپنے گاؤں سے گزرنے والی ٹرین کی وسل اور پرندوں کی چہکار سنائی دینے لگتی ہے۔ دماغ پر اس تحقیق کے دوران ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئی ہے۔ مثلاً ایک چوہے کو خاص انداز سے تربیت دی گئی کہ وہ ایک سوئچ کو دبا کر اپنے دماغ کے مختلف حصوں کو متحرک کر سکے۔ چوہے نے جب ایک مرتبہ دماغ کے اندر موجود خوشی یا مسرت کے مرکز کو متحرک کیا تو اس کے بعد وہ مسلسل اسی مرکز کو متحرک کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اپنی بھوک پیاس کے مرکز کو بھی دوبارہ متحرک نہیں کیا، بس وہ خوشی کے مرکز کو بار بار چھو کر خوش ہوتا رہا اور بھوک پیاس کے باوجود خوشی مر گیا۔ اس طرح اگر کوئی شخص شدید ڈپریشن کا شکار ہو تو ماہرین اس کے دماغ میں ایک آلہ لگا دیتے ہیں جو دماغ کے اندر موجود خوشی اور مسرت محسوس کرنے کے مرکز کو متحرک کرتا رہتا ہے۔ البتہ جب تک دماغ کے اندر یہ مرکز نارمل طریقے پر کام کرتا رہتا ہے، انسان خوشی اور مسرت سے بھرپور طریقے پر لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ اس وقت تک شاید ہی کوئی انسان ہو جو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہو۔ میں ایک قدیم حویلی کی مانند ہوں جس میں آپ کے خاندان، ماحول اور آپ کے ایک ایک تجربے کی خوش کن یا افسردہ کر دینے والی یادیں آباد ہیں۔ اس حویلی کے اندر یادوں، باتوں، چہروں، خوشیوں، غموں، رنگوں، خوشبوؤں، نت نئے تجربوں اور گزرے وقت کے ایک ایک لمحے کے عکس اور آوازیں محفوظ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ انہیں سن نہ سکیں، انہیں دیکھ نہ سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خزانے کو دریافت کرنے کے لیے سائنس کی مسلسل ترقی کے ہزاروں برس اور سائنسدانوں کی کئی نسلیں درکار ہوں گی۔ میرے رہنے کی جگہ سے تو آپ واقف ہیں۔ مجھے تخلیق کرنے والے نے میری حفاظت کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ اس نے مجھے آپ کے جسم میں سب سے بلند جگہ پر ایک محفوظ مقام پر رکھا ہے۔ کھوپڑی کی ہڈی جو میرے لیے کسی قلعے کا سا کام کرتی ہے، اوپر سے 3 انچ موٹی ہے، نیچے اس کی موٹائی ذرا زیادہ ہے۔ میرا پورا وجود اس کھوپڑی کے اندر فوم جیسے ایک سیال مادے میں تیرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں جھٹکوں سے محفوظ رہتا ہوں۔ جس مقام سے مجھے خون کی فراہمی جاری رہتی ہے، یہاں سیکیورٹی کا بہت سخت انتظام ہے۔ یہ سیکیورٹی سسٹم صرف انہی اجزاء کو اندر آنے دیتا ہے جس کے بارے میں اسے قدرت نے پروگرام کر رکھا ہے۔ ان اجزاء کے علاوہ یہاں سے کسی اور کا داخلہ تقریباً ناممکن ہے۔ سیکیورٹی کے اس پیچیدہ اور حساس نظام ہی کی بدولت میری غذا یعنی گلوکوز فراوانی کے ساتھ اندر آتی رہتی ہے۔ عام طور پر بیکٹیریاز اور خون میں موجود فاسد زہریلے اجزاء اس قلعے کے اندر داخل نہیں ہو پاتے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ شراب، دوسری نشاور ادویات اور درد دور کرنے والی دواؤں میں موجود بعض نقصان دہ اجزاء اس سیکیورٹی سسٹم کو براہ راست متاثر کرتے ہیں اور اسے آسانی سے چکمہ دے کر قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اپنی اس کامیابی کے بعد وہ میرے حساس علاقوں میں منفی کارروائیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو اپنی آرکیٹیکچر کے بارے میں بتاؤں۔ آپ لان میں اگی ہوئی گھاس کا ایک ننھا سا پودا اکھاڑیں، اس کی جڑوں سے مٹی صاف کر کے ان ننھی منھی ایک دوسرے میں الجھی ہوئی ہر طرف کو پھیلی ہوئی جڑوں کو دیکھیں تو میں بھی تقریباً اسی طرح کے 30 بلین خلیوں کا مجموعہ ہوں۔ یہ اعصابی خلیے نروس سیل دیکھنے میں ایک ایسی مکڑی سے مشابہ ہیں جو کسی باریک تار پر حرکت کر رہی ہو۔
خلیے کے 3 حصے ہوتے ہیں: خلیے کا مرکز سیل باڈی، ڈینڈرائٹس اور ایکسون۔ اس مثال کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ مکڑی کا جسم خلیے کا مرکز ہے، باریک تار ایکسون ہے اور مکڑی کی ٹانگیں ڈینڈرائٹس ہیں۔ ان خلیوں کا مواصلاتی نظام بے حد جدید اور برق رفتار ہے۔ ڈینڈرائٹس یعنی برابر والے خلیے سے سگنل وصول کرتا ہے اور مکڑی یعنی خلیے کے مرکز کو ارسال کر دیتا ہے، جہاں سے یہ سگنل 225 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے باریک تار ایکسون میں سے گزرتا ہے اور بعد والے خلیے کو موصول ہو جاتا ہے۔ ایکسون ہر سگنل پاس کرنے والے کے بعد خود کو کیمیائی طریقے سے ریچارج کرتا ہے تاکہ اگلے سگنلز کو وصول کر کے آگے ارسال کرنے کے قابل ہو جائے۔ خود کو ریچارج کرنے میں اسے 1 سیکنڈ کے 2000ویں حصے کے برابر وقت لگتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تار یعنی برقی تار سلسلے میں کسی بھی مرحلے پر کوئی خلیہ دوسرے کو مس نہیں کرتا۔ یہ سگنل صرف ایک دوسرے کو دیکھ کر پاس کیے جاتے ہیں، جیسے ایک لمبی سڑک پر مختلف فاصلوں پر بلب لگا کر انہیں ایک ایک کر کے روشن کیا جائے۔ اپنی ان تمام حیران کن معجزانہ صلاحیتوں کے باوجود میرے خلیے اپنی تعداد میں اضافہ کرنے سے قاصر ہیں۔ جسم کے دوسرے حصوں کے خلیے کسی نقصان کی صورت میں نئے پیدا ہو سکتے ہیں، دماغ کے خلیے ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ اس میں بھی مجھے تخلیق کرنے والے کی عظیم مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں ایک سخت خول کے اندر رہتا ہوں۔ اگر میرے خلیوں میں خود اضافہ کرنے کی صلاحیت ہوتی تو میں چند ہی دن میں اتنا بڑھ جاتا کہ کھوپڑی کی ہڈی چٹک جاتی اور اس سے بہت پہلے خلیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اپنے ہی بوجھ تلے دب کر ختم ہو جاتی۔ خلیوں میں اضافہ نہ کر سکنے کی صلاحیت کے برعکس کسی نقصان کو پورا کرنے کے لیے قدرت نے میرے لیے ایک دوسرا انتظام وضع کر رکھا ہے۔ اس مقصد کے لیے میرے بنانے والے نے میرے اندر اتنی وافر مقدار میں خلیے پیدا کیے ہیں کہ اگر لاکھوں خلیے بھی ضائع ہو جائیں تو مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ مردہ خلیوں کی جگہ فوراً ہی اضافی ریزرو فورس سنبھال لیتی ہے۔ 40-50 سال کی عمر کے بعد دماغ کے تقریباً 1000 خلیے روزانہ مر جاتے ہیں، لیکن اضافی ریزرو خلیوں کی وجہ سے میری کارکردگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ 1000-2000 خلیوں کے مرنے کے باوجود انسان 100 سال سے زیادہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ نارمل کمی تو میرے محفوظ ذخائر سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن کسی حادثے کی صورت میں اگر خلیوں کی زیادہ تعداد بیک وقت ضائع ہو جائے تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلاً ممکن ہے ایسی صورت میں انسان کی سونگھنے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے یا اس کی سماعت یا بصارت میں کوئی نقص آ جائے۔ عمر کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کی یادداشت متاثر ہونے لگتی ہے۔ انہیں اکثر نام، تاریخیں یا فون نمبر یاد نہیں رہتے۔ یہ ایک معمولی پرابلم ہے۔ میں انسان کی زندگی کے زیادہ اہم، ناگزیر اور بنیادی اہمیت کے امور کو اس کی زندگی کے آخری لمحوں تک خوش اسلوبی سے انجام دیتا رہتا ہوں۔ میرے بارے میں عام تصور یہ ہے کہ میں ایک ہوں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آنکھوں، کانوں، ہاتھ، پیر، گردوں اور پھیپھڑوں کی طرح مجھے بھی اس ایک پیدا کرنے والے نے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے، ایک دایاں نصف دماغ اور دوسرا بایاں نصف دماغ۔ میرا بایاں حصہ جسم کے دائیں جانب والی حرکات اور سکنات کو کنٹرول کرتا ہے اور دایاں حصہ جسم کے بائیں حصے کی تمام حرکات و سکنات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو افراد بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں ان پر میرا دایاں حصے کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ جدید ترین تحقیقات سے معلوم ہوا کہ میرا بایاں نصف حصہ آپ کے چلنے پھرنے، لکھنے، پڑھنے اور ریاضی کی صلاحیتوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ دایاں نصف حصہ دوسرے اہم معاملات کو سنبھالتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ یہ حصہ فضا سے متعلق بعض امور اور فیصلوں میں بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ مستقبل میں ممکن ہے انسان دوسرے سیاروں یا خلاؤں میں جا کر آباد ہو تو اس حصے کی مکمل کارکردگی سمجھ میں آ سکے۔ میری ایک حیران کن صلاحیت معلومات کا ذخیرہ کرنے
اور وقت ضرورت اسے استعمال کرنے کی استعداد ہے۔ بچہ دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی چیز دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے، وہاں سے معلومات جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی ساتھ ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کی آنکھوں، کانوں، زبان، ناک اور جلد کے ذریعے ہزاروں معلومات مجھے موصول نہ ہو رہی ہوں۔ آپ جاگ رہے ہوں یا گہری نیند میں ہوں، اطلاعات اور معلومات کا یہ ٹریفک ہر لمحے رواں دواں رہتا ہے۔ میں ان بیک وقت موصول ہونے والی ہزاروں، لاکھوں نت نئی معلومات کو اپنے اندر محفوظ کرتا رہتا ہوں۔ آپ معلومات کے اس قیمتی خزانے سے واقف نہیں ہوتے، لیکن دراصل معلومات کا یہ ذخیرہ ہی آپ کی زندگی کو رواں دواں رکھتا ہے، ورنہ آپ بار بار گرم پتیلی کو چھوتے، بار بار پھسل کر گرتے، بار بار کتابیں پڑھتے اور بھول جایا کرتے، بار بار گاڑی چلانا سیکھتے اور بھول جایا کرتے۔ یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ معلومات کو اسٹور کرنے اور وقت ضرورت استعمال کرنے کی یہ عظیم طاقت نہ ہوتی تو انسان نہ کچھ سیکھ سکتا اور نہ کسی قسم کا کوئی کام کر سکتا، نہ خطرات سے بچ سکتا، نہ اپنوں کو پہچان سکتا، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی اس کے لیے ایک عذاب بن جاتا۔ نہ اسے چہرے یاد رہتے اور نہ رشتے، حلال اور حرام کی تمیز مٹ جاتی، خاندان بکھر جاتے اور انسان دوسرے حیوانوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا۔ اگر میرا کوئی حصہ جواب دے جائے تو مجھ میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ میں آہستہ آہستہ نئے سرے سے خود کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ممکن ہے میرے اضافی خلیے نئے اور پیچیدہ کاموں کو سنبھالنے میں کچھ وقت لیں، لیکن میں ٹوٹے ہوئے رابطوں کو بالآخر نئے سرے سے جوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ فالج زدہ افراد کی قوت گویائی اکثر واپس آ جاتی ہے، جسم کے مفلوج حصے دوبارہ کام کرنے لگتے ہیں، یادداشت لوٹ آتی ہے۔ میری یہ صلاحیت انسان کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ جس طرح یادداشت کی صلاحیت انمول ہے، اسی طرح میری بھول جانے کی صلاحیت بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر بھول جانے کی صلاحیت نہ ہوتی تو ماں اپنے مرنے والے بچے کو زندگی بھر بھول نہ پاتی، حتیٰ کہ پاگل ہو جاتی یا مر جاتی۔ انسان اپنی ذلتوں، پریشانیوں اور غموں کو کبھی فراموش نہ کر پاتے اور ایک دوسرے کو وحشی جانوروں کی طرح بھنبوڑنے لگتے یا اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے۔ کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ در حقیقت یہ مرہم آپ کے پیدا کرنے والے نے خود آپ کے اپنے اندر پیدا کیا ہے۔ میں ناگوار واقعات کی یادوں کو آپ کی پہنچ سے دور کرتا رہتا ہوں اور اس طرح آپ بتدریج شدید غم، افسردگی اور مایوسی سے باہر نکل آتے ہیں۔ میں اگرچہ ایک محفوظ اور مضبوط قلعے میں رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے بہت سے دشمن ہیں جو میرے لیے خطرات پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً ٹیومر مجھے شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے آپریشن کے ذریعے اس خطرے کا تدارک ممکن ہو گیا ہے۔ آپریشن کے بعد حالات عام طور پر نارمل ہو جاتے ہیں۔ اس کی نسبت دماغ کی کسی رگ کا پھٹ جانا زیادہ خطرناک ہے۔ میری خون کی ایک باریک سی نالی میں کسی سبب سے خون جم جاتا ہے اور پیچھے سے آنے والے خون کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ دباؤ بڑھتا ہے اور رگ پھٹ جاتی ہے۔ اکثر کوئی رگ کمزور ہو جاتی ہے، خون کے دباؤ کو برداشت نہیں کر پاتی۔ اس طرح میرے ایک حصے میں خون کی فراہمی منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی آخری شکل موت ہوتی ہے۔ رگ پھٹنے کے بعد بعض صورتوں میں مریض کو معذوری سے بچانے کے لیے کسی قدر کوشش کی جاتی ہے اور اس کی معذوری کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے، لیکن کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ میرا کون سا حصہ کس حد تک متاثر ہوا ہے۔ سر کی چوٹ میرے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگرچہ میں سخت کھوپڑی کے اندر جھٹکوں سے محفوظ رہنے والے فوم جیسے مادے میں رہتا ہوں، لیکن سر کی شدید چوٹ مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے۔ مثلاً ایسی صورت میں میری بیرونی جھلی پر ورم آ سکتا ہے، لیکن مجھ میں سوچنے کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ میرے چاروں طرف سخت ہڈی کا خول چھڑا ہوا ہے۔ ورم کی صورت میں مجھ پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ میری نادر اور نایاب تنصیبات ایک ایک کر کے تباہ ہونے لگتی ہیں۔ کمیونیکیشن کے سلسلے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یادداشت کے عظیم ذخیرے ضائع ہونے لگتے ہیں۔ فائلیں اڑ جاتی ہیں، ونڈوز غائب ہو جاتی ہیں
اور کمانڈز کام نہیں کرتی، کبھی ایک طرف تاریکی چھا جاتی ہے، کبھی دوسری طرف، پھر کسی دن مکمل بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، تب انسان کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے بارے میں اس نے صحت کے عالم میں کبھی سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی روح جسم کے ایک سوئچ کو آف کر کے اپنی اصل دنیا کی طرف لوٹ جاتی ہے اور انسان ہمیشہ رہنے والی دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تھی میری کہانی، مگر یہ کہانی ختم نہیں ہوتی۔ ممکن ہے 1000-2000 سال بعد کے سائنسدان آج کے سائنس کے دماغ پر ریسرچ کرتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے زمانے کا انسان اس سپر کمپیوٹر سے کیسے بچکانہ کام لیا کرتا تھا۔ ممکن ہے اس وقت میری موجودہ صلاحیتیں ایسے ہی کہلائیں جیسے آج کے انسان کی ذہنی صلاحیتوں کے مقابلے میں کسی چمپینزی کی دماغی صلاحیتیں۔ ممکن ہے آئندہ زمانوں میں میری آج کی حیران کن صلاحیتیں نو دریافت شدہ صلاحیتوں کے مقابلے میں اپنی اہمیت ہی نہیں افادیت بھی کھو بیٹھیں۔